اعزاز چوئی صاحب، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایکس فورن سیکٹری ہیں. مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ بھی ایک سابق فیڈرل منسٹر ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں. تو آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریس نہ لیا جائے، لیکن دیکھیں نا کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے، یہاں پہ ہماری جو حکومت ہے، ایک سیاسی حکومت ہے، اس کے کچھ مخالفین بھی ہیں اور پھر ان کے نظریاتی مخالفین بھی ہیں، پھر ان کے کچھ دشمن بھی ہیں جو انڈیا میں بھی ہیں، جو اور بھی کنٹریز میں ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جسٹیفیکیشن دے دی ہے ہمارے پاکستان کے دشمنوں کو اور ہماری حکومت کے سیاسی مخالفین کو کہ ایک غیر ضروری کمپین جو اب ان کے خلاف شروع ہو جائے گی اور یہ اب اپنی وضاحتیں دیتے پھریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سیریسلی نہ لیں. صرف اس بیان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ زیادہ تر انہوں نے جوئش لابی کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی ایجیٹیشن ہو رہی تھی. اور دوسرا، ان کو بڑی اندازہ ہے، یعنی خوبی اندازہ ہے کہ پاکستان کی، سعودی عرب کی پوزیشن کیا ہے. جب تک وہاں فلسطینی ریاست نہیں بنتی ہے اس وقت تک ہم جو ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. لیکن باقی تمام معاملات میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک صدر ہیں امریکہ کے، ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ جو بھی بات کریں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو اپنے ماگا بیس کے لیے بھی کرتے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں جنگ شروع کروں گا اور پہلے اس سے بھی بڑی جنگ ہوگی. اس طرح کی کئی باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک خاص آپٹکس ہے، ان کی خاص لابیز کے لیے کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا میر صاحب کہ ہمیں اتنا زیادہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی سرکار غور کر رہی ہوگی. جی نہیں، غور تو نہیں کر رہی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ امن ہو جائے دنیا میں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو ایک نئی کنٹروورسی میں پھنسانے کی کوشش کی ہے. اور سینیٹر لنڈسے گرام صاحب ایسا لگتا ہے پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے. ذرا آپ دیکھیں 13 مئی 2026 کو، یعنی کہ جسٹ فیو ڈیز اگو، لنڈسے گرام صاحب پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، ذرا دکھائیں جی. If the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. I want maximum efficacy. I want to get in the middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. تو یہ شخص لنڈسے گراہم ایک جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، پاکستان پہ جھوٹا الزام لگا رہا تھا، اور اب کہہ رہا ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اچھی تجویز دی جی یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. مشاہد صاحب، کین وی ٹرسٹ دیم؟ نہیں، ٹرسٹ تو بات نہیں، ہم فیکٹس پر بات کر رہے ہیں. یہ تو لنڈسے گرام یہ سب لابیز کے لوگ ہیں. صحیح، یہ لابیز کے لوگ ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم نے اس کو اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کے اس کو ہلال امتیاز دیا ہوا ہے. اس وقت وہ پاکستان کے حق میں بات کر رہا تھا اس وقت. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پینتھرے بدلتے رہتے ہیں، پینتھرے بدلتے ہیں، یا یہ امریکہ ہیز دا بیسٹ پالیٹیشین دیٹ منی کین بائی. جو ان کو پیچھے سے آشیرواد ملتی ہے. آپ امریکن دیکھیں، خود ماسٹر آف دا یو ٹرن کون ہے آج کل؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف. روز یو ٹرن پینتھرے بدل رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا اچھا، آپ کا بھی خیال ہے کہ مارکو روبیو بھی کہہ رہا ہے کہ جی بس ڈیل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں؟ ذرا مارکو روبیو کا بھی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں امریکن جیسے کہتے ہیں وی آر دا اونلی گیم ان ٹاؤن. پاکستان کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے اینڈ ہم میور ہیں اس وقت گلوبل ڈپلومیسی. لیکن یہ پاکستان کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو سازشیں کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، معاہدہ ابراہیمی کو بیچ میں لے آیا ہے. دس اسٹیٹمنٹ وجہ سے کیا کہا تھا آئی ایس پی این؟ دس اسٹیٹمنٹ از ریجیکٹڈ. ریجیکٹڈ، اٹ از ریجیکٹڈ. آپ ایک جواب دے دیں ریجیکٹڈ. مارکو روبیو صاحب کی طرف کے جو الفاظ ہیں ذرا وہ سنا دیں. We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. The president's not going to make a bad deal. تو مشاہد صاحب، مارکو روبیو کو ابھی تک لگ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ میں صلح ہونے والی ہے اور ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ دوحہ بھی پہنچ گئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بالکل، وی آر آلموسٹ دیئر. یہ آخری وقت ہے. یہ
جسے کہتے تھے پنجابی میں شیخ امتیاز علی صاحب ہوتے تھے ہمارے پرنسپل لا کالج کے, وہ کہتے تھے جو وائس چانسلر بھی بنے وائس چانسلر بنے, وہ کہتے تھے دفعہ یرکان میں لا دو, وہ یرکان دفعہ یرکان میں, وہ کہتا تھے, بڑے اچھی ان کی اصطلاح تھی, وہ زندہ ہے ماشاءاللہ ابھی بھی لاہور میں. تو وہ اس کا مطلب کہ یرک جائیں گے, وہ بیسکلی بات ہے کہ وہ یہ پوسچرنگ ہے. ٹرمپ جان چھڑانا چاہ رہا ہے جنگ سے, نیتن یاہو جنگ چاہتا ہے, لیکن ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل منسلک ہے امن معاہدے سے جو پاکستان نے تقریباً کرا دیا ہے ماشاءاللہ. اب یہ کیوں پہنچے ہیں دوحہ؟ $12 ارب ایران کا وہاں پھنسا ہوا ہے قطری بینک میں, جو ایران کا پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں جی, اور وہ قطری بینک میں آیا ہے ساؤتھ کوریا کے ذریعے سے, کیونکہ آئل سیلز کی ہے, اور انٹرا بینک ٹرانسفر میں وہ پیسے ان کے $1 ارب کے قریب ضائع بھی ہو گئے, کھا گئے, ڈکیتی ہوئی ہے, بالکل ڈاکہ ڈالا ہے. تو وہ لیکن وہ ایرانی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کلیئر. اور ایران نے کیسے کمال کی بارگیننگ کی ہے, انہوں نے بلنک نہیں کیا, وہ گھبرائے نہیں, انہوں نے اپنا موقف پر قائم رہے اور فلیکسیبلٹی بھی شو کی. تو جو باقر کالیباف صاحب کا اور عباس راکچی کا قطر جانا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ساتھ گورنر سینٹرل بینک بھی ہے, ساتھ گورنر سے, تاکہ وہ تفصیلات جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ نے ایران کے ایسٹس کو ریسٹور کرنا ہے, جو وعدہ کیا ہوا ہے انہوں نے, وعدہ کیا ہوا ہے, وہ ایسٹس پڑے ہوئے ہیں قطر میں, تو اس کا حساب کتاب کرنے گئے ہیں, اور کہنے گئے ہیں کہ جناب یہ بندے پتر بن جاؤ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ سارا اکٹھا ہوگا, اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھلے گا, ایسٹس بھی ریلیز ہوں گے, اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. اور ایران کی بات مان لی گئی امریکہ نے, یہ اناؤنس نہیں کیا. ایران نے کیا کہا تھا کہ پہلے یہ ایشوز سیٹل کریں. ایران نے بھی تو امریکہ کی بات مانی ہے نا, کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. وہ تو پہلے کا کہہ چکا ہے سر, لیکن وہ بیچ میں یہ 2000 یس انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے, انہوں نے کہا کہ یورینیم کو ہم کم کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال میں دونوں طرف سے تیار ہیں, دونوں طرف سے پوسچرنگ سخت ہے لیکن پالیسی نرم ہے. لیکن یہ جو 3-4 ممالک ہیں, یہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان, ایران, سعودی عرب اور قطر بھی. ہاں, میں تینوں کی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں. اور بلکہ ترکی کو چاہیے کہ اگر اس نے اس اتحاد کا حصہ بننا ہے تو وہ جو تھوڑے بہت تعلقات ہیں, نہیں ان کے سفارتی تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے نا, میرے خیال میں منافقت تو نہیں کرنی چاہیے. آئی ایگری ود یو, کیونکہ یہ چوپڑی اور دو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو تسلیم. اچھا اعزاز چوہدری صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام تر بیانات کے باوجود جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ٹیمپرری ایگریمنٹ ہے, اس کی اناؤنسمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے؟ جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں, اور مجھے یہ خیال ہے کہ جس طرح بھی پہلے بات آپ کر رہے تھے کہ جتنا ایران یہ چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انٹرم ارینجمنٹ ہو جائے اور بات چیت کرتے ہیں. کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ بنیادی طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ جو معاہدہ براک اوباما جو ڈیموکریٹ تھا اس نے کیا تھا 2015 میں اس سے بہتر کر دوں. اور یہ وہ اس وقت اس کے لیے وہ پٹے چل رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے 10 سال گزار دیے, اگر ہمیں بہتر ایگریمنٹ نہ ملا تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا. اوپر سے اسٹریٹ آف ہارمز بھی کمپرومائز ہو گئی تھی. تو اب جو پہلی سٹیج آئی ہے, ایران نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم لچک دکھاتے ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز وہ کھول رہے ہیں, اور امریکہ نے بھی لچک دکھائی ہے, وہ بھی اپنا ناکہ ہٹائیں گے. اور ساتھ میں میرا نہیں خیال کہ سارے ایسٹس انفریز اس سٹیج پہ ہوں گے. میرا خیال ہے امریکنز یہ کہہ رہے تھے کہ 1/4 شاید کریں, وہ بھی مجھے شور نہیں ہے. ابھی صرف اور صرف پانیوں کو کھول کر یہ بات چیت کے لیے بیٹھیں گے, اور بات چیت کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ طے ہوں گی, جزئیات طے ہوں گی. اب اس میں ایران کو بڑی یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آف ریمپ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے اپنی پابندیاں اور ایسٹس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فرم ایشورنسز لینی ہے کہ یہ اگلے 60 دن میں ہوگا. تو اس وقت تو یہ صرف ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے, اس لیے کوئی ایسی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت مشکل آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا, جی جلدی ہو جائے گا. اچھا جی, میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں ایک چیز بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک فرمائش کی ہے کہ پاکستان سمیت کچھ مسلم ممالک جو ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, تو اس موقع پہ یہ بات کرنا جو ہے نا, یہ دراصل پاکستان کو ایک متنازع بنانے کی شعوری کوشش ہے. کیونکہ پاکستان ثالث ہے, میڈیٹر ہے, اور پاکستان کو اگر وہ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں اس میں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی پوزیشن عرب ممالک سے بڑی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ عرب ممالک کی جو بھی پالیسی ہے, پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح طے کر چکے ہیں. یہ دونوں جو تھے کلین شیو لبرل سادہ سے مسلمان تھے, اور ان دونوں پر, علامہ اقبال پر اور قائد اعظم پر, کچھ علماء کرام نے کفر کے فتوے لگائے تھے, اور کفر کے فتوے لگانے کی جو بھی وجوہات تھی. لیکن یہ دونوں جو ہیں
قائد اعظم محمد علی جناح کا بارے میں بار بار ہم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھ کے کہا تھا کہ وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ یہ UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. تو پاکستان کی کوئی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو اس وقت تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی کرے گی. اس پہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی پالیسی جو ہے اس کو واضح کرے, پوری دنیا کو بتا دے, ٹرمپ کو بتا دے دو ٹوک الفاظ میں. بلکہ وہ جو ٹرومین کو خط لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ بھی ٹرمپ صاحب کو بھجوا دیا جائے, ایک دفعہ وہ بھی پڑھ لیں اس کو, کیونکہ جو قائد اعظم نے اسرائیل کے بارے میں کہا تھا وہ آج 2026 میں صحیح ثابت ہو رہا ہے.